السلام علیکم ناظرین، آن پوائنٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن خالد۔ ناظرین، پچھلے 4 ماہ میں اور اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران اور معاشی بحران ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں حسن نثار صاحب کے ساتھ۔ حسن نثار صاحب سے جانیں گے کہ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر ان کا کیا خیال ہے، اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، اس پر حسن نثار صاحب کا کیا خیال ہے۔ حسن صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ملک میں جو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس بحران کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے ہم نام ہیں۔ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی ملک بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایسا ہی ہے، دونوں ذمہ دار ہیں۔ حکمران طبقہ آپ کا کرپٹ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ گندا اور غلیظ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کہہ لو یا غدر کہہ لو، جنگ آزادی وہ کیا تھی، فضول کام تھا۔ اس کے بعد مغلوں کا تو نام و نشان، جو جینون اشرافیہ تھی، جو خاندانی لوگ تھے، ان کا تو نام و نشان مٹا دیا گورے نے، سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد جو گورے کے مخبر تھے، دلال تھے، یا انہوں نے مین پاور دے کے خدمت کی تھی، یا پیسہ دے کے گورے کو، یا ان کی مخبریاں کر کے، وہ پاکستان کی اشرافیہ بنی 99%۔ ٹھیک ہے، یہ ملک دشمن لوگ تھے بنیادی طور پہ، جنہوں نے فائنلی پاکستان کو ٹیک اوور کیا، موسٹلی میں کہہ رہا ہوں، ناٹ آل آف دیم۔ تو عوام کی بحثی کا عالم یہ ہے کہ میاں دے نعرے بجن گے، میاں کی ہے، مطلب میاں کیا، میاں منہ تو یہ کل بنے ہیں۔ یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ایک کہ گیانی ذیل سنگھ، ضیاء الحق کھڑا ہے تو پیچھے ان دونوں کے کھڑا ہے نواز شریف، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ضیاء الحق کہتا ہے کہ یہ میرا ینگ چیف منسٹر ہے، یہ اس کا تحفہ ہے نا، تو یہ بھی امرتسر سے۔ تو اس نے پوچھا تو فلاں دا پتر تے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا میں تیرے دادے نے بھی جاننا، باقی جو بات ہے پڑھ لیں، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں کے آگے پیچھے ناچنا وہ تو عوام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے لالچ، کیا ہے، کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں کوئی ٹھیکہ مل جائے گا سائیکل سٹینڈ کا، اور ان کو کون سے ٹھیکے ملنے؟ تو عوام اور اشرافیہ، ملک پہاڑوں کا، زمینوں کا، کھیتوں کھلیانوں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا نام نہیں ہوتا، ملک نام ہوتا ہے عوام۔ لوگوں میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایلیٹ، ایک ہوتے ہیں عوام۔ اشراف اور اجلاف، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں ماشاءاللہ، پٹو دے نعرے وجن کے، اوے بھائی گیا بندہ، انسان کی کیا اوقات ہے؟ یہ بتوں کی بجائے شخصیت پرستی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس سے زیادہ مکروہ حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ میاں دے نعرے، تو کیڑا میاں تے کیڑے نعرے، ہر باری دوڑ جاندہ۔ اسی طرح پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا مکان، آج بھی لوگ کلپ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ملک ٹوٹنے اور لوٹنے کے لیے بنا ہے، ٹوٹ تو چکا ہے، لوٹ مار جاری ہے، بس اور کیا ہے۔ اچھا، موجودہ حکومت یہ سارا الزام عمران خان کی حکومت پر لگاتی ہے، کیا یہ درست؟ پہلی بات یہ مجھے بتائیں، حکومت کون سی، کہاں ہے؟ اسلامی جمہوریہ اسلام آباد میں، چند تھانے انہوں دے انڈر نے، تو حکومت کیڑی؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جنہوں نے اس ملک کو برسا برس حکومتیں کی ہیں، عمران دے 3 سال چند مہینے یا جو بھی ہے، اس کو تو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا تو مانتے نہیں ہیں۔ بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی کا تو ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے، تو ان کا بھی نہیں ہے۔ عمران کو بلیم کر ہی نہیں سکتے۔ اور میرا ڈے 1 سے تھیسس ہے کہ جتنا ٹائم ان دونوں کو دیا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، اس سے زیادہ عمران کو دیکھو، اگر نہیں کرتا تو پھر میں ساتھ ہوں آپ لوگوں کے، ظاہر ہے، اور پکڑ کے پھر عمران کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑنے کے بعد جس طرح ایک نیا بیانیہ، ایک نئی طاقت ایک اپنی سیاست کو اور پارٹی کو دی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ ایک کریڈیبل آدمی ہے، بیسیکلی وہ کریڈیبل آدمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مہنگائی اور بلکہ یہ اتنے شیطان لوگ ہیں اس پہ جو ملبہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ اس نے جب حکومت سنبھالی ہے اس کے اوپر سارے ملبے ان کے تھے، اس کا تو جمعہ 8 دن ہے۔ عمران کا جو بہت بڑی پی ٹی آئی کی حماقت ہے وہ یہ ہے، وہ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں سکے۔ پہلی تقریر میں عمران کو کہنا چاہیے تھا، جیسے ایک پروفیسر ہوتا ہے لیکچر تھیٹر میں، بلیک بورڈ پہ کھڑا ہو کے تقریر کرتا کہ میں نے ملک سنبھالا ہے، یہ صورت ہے، ان بدماشوں نے یہ کچھ کیا۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ جس دن حکومت عمران نے سنبھالی ہے ملک کھڑا کہاں تھا۔ دوسرا گناہ ان کا، جرم نہیں، گناہ کیا ہے کہ پاکستان جیسے ایک لٹے پٹے کھائے ہوئے ملک کو یہ بغیر تیاری کے آ گئے۔ اور میں الیکشن سے پہلے کہتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک برتن ہے بہت بڑا، اس کا پیندہ ہی کھا گئے ہیں یہ لوگ۔
اس میں سمندر بھی ڈال کو تو خالی رہے گا. اچھا اس وقت اگر ہم دیکھیں مستقبل میں اور اس وقت عمران خان صاحب کا جو ڈیمانڈ ہے وہ الیکشن کی ہے, فوری صاف اور شفاف الیکشن. آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہر جو جماعت ہے وہ ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے, اس ملک میں جمہوریت ہے کہاں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جمہوریت کا مطلب پتہ ہے؟ یہ لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. جہاں عوام بھوکے ننگے ہیں وہاں جمہوریت کیسے ہے؟ یہ سڑک چھاپ سارے یہ ٹکے ٹکے کے لوگ تھے, مین ہولڈ کے چوری شدہ ڈھکن خریدنے والے اور پھر ڈھال کے بیچنے والے, یہ ڈالروں میں کھرب پتی ہو گئے, عوام ٹکے ٹوکری ہو گئے. یعنی جمہور برباد ہے اور یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے, اور لعنت ان کی زندگیوں پہ. اچھا حسن صاحب, اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس پہ بہت شور مچاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کانسیپٹ, یہ تصور, یہ قانون بکواس ہے. یہ غیر ملکوں کی کہتے ہیں نا کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال گنوا بیٹھا, یہ نقلیں کرتے ہیں ویسٹ کی, بوتھے اٹھا کے وہاں سے پکڑ کے لا کے, اور یہ تو پورے کا پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. یہ ایک ایسا احمقانہ فراڈ قسم کا, ایک فیک قسم کا الزام. آپ کا سارا ملک فارن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. پاکستان کے لاکھوں گھرانے فارن فنڈنگ پہ چل رہے ہیں, جو رشتہ دار یہ ملک ان کو نہیں پال سکا وہ باہر گئے, وہاں سے بیٹھ کے فیملیز کو فیڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو کھرموں کی جائیدادیں ہیں باہر, یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے. ان کو قانون بنانے نہیں آتے. وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, جاؤ جا کے پتہ کرو اورنج ٹرینڈ غریب آدمی کو کس بھاؤ پڑ رہی ہے. یہ لانتی لوگوں کے کام. یہ اگلا الیکشن بٹورنا, اتنا جاہل آدمی ہے وہ نواز شریف. عابدہ حسین نے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. کہتی ہے میں کیا میاں صاحب کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غمدا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینوں مرندہ شوق بھی سی. نواز شریف آگے کیا کہتا ہے, یہ بی بی تسی لکھیا ہے؟ وہ عابدہ حسین کہتی ہیں میں حیران رہ گئی. میں نے کہا جی نہیں, یہ کدھر ہے, کن نے لکھیا ہے؟ میں نے کہا جی منیر نیازی. پتہ کیا پوچھتا ہے یہ, وہ کون ہے؟ اندازہ لگاؤ. اس ملک میں ان چبلوں کو, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کی دم میں نمدہ کستے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اگر 17 جولائی کے الیکشن کے بعد الیکٹیبلز کی سیاست کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھو الیکٹیبل سے اس ملک کی جان بھی چکی. اس ملک کی تباہ حال اخلاقیات بہتر نہیں ہو سکتی, اس ملک کی اقتصادیات بہتر نہیں ہو سکتی. چونکہ ان چبلوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ اقتصادیات کی بہتری کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے. میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا, انگلینڈ کے, کسی ملک نہیں, انگلینڈ کے, اس نے کہا کہ اگر جاپان سے ہم ایک پرزہ منگاتے ہیں 5 کروڑ کی تعداد, مثال دے رہا ہوں, اس نے کہا ہمیں 100% یقین ہوتا ہے ایک غلط نہیں ہو. وہ ملک ہے جو اپنے بچوں کو غلط دودھ نہیں دے سکتا. اخلاقیات تمہاری برباد, جو ایجوکیشن ہے وہ تمہاری گھٹیا, پاپولیشن تمہاری ٹوٹے چتر کی طرح, نہ شرم نہ موت. اور پریڈکشن یہ ہے کہ 10 سال کے اندر پاکستان بنگلہ دیش سے قرضہ لے رہا ہو. یہ اوقات ہے. ان کو بنیادی ایشوز کا ہی نہیں پتا. اس ملک کا بنیادی ایشو ہے کوالٹی پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ. لیکن وہ تھے کہ جاہل جیا ایک ایلیمنٹ ہے اس ملک کے. امت بڑھتی رہے, وہی امت نو بڑھا کے تسی کی کرنا. پہلے انے ہو مٹھی بھر یہودی, چند کروڑ, انہوں نے پوری دنیا کو ٹھڈے مار کے آگے لگایا ہوا ہے. وہ اتنے سے ہیں وہ. اس کا مطلب ہے یہ استعداد کا زمانہ ہے, تعداد کا نہیں. بند کرو, یہ تم سے 22-24 کروڑ نہیں سنبھالا جا رہا. جب یہ 35 کروڑ ہوا, بندہ تو پہلے ہی بندے کو کھا رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ جو معاشی بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے حکومت نے کچھ فیصلہ کیا کہ ملکی اثاثے کچھ بیچے جائیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کل جلدی ماشاءاللہ پھر یہی سٹیج آ جانی, ادوں اثاثے نہیں ہونے, پھر کی بیچو. وہ عقل کرو. 75 سال جب پاکستان بنا ہے, عورتیں ریپ ہوئیں, ماؤں کے پیٹ چا کر کے بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے, دنیا برباد ہو گئی, گھر بار لٹ گئے, جوان شہید ہوئے, بڈھے قتل, اور سارا کچھ ہوا. پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا جس دن بنا ہے. 75 کروڑ ہندوستان سے لینا. کیلکولیٹ کرو آج 75 کروڑ کتنا بنتا ہے. آج بچے جو ہے نا جڑے جمی جا رہی ہیں ماشاءاللہ, یہ ہر بچہ جڑا ہے تو گروی پہ ہے. کیسی کون سی اکانومی تو بہتری فلانا, کو کوئی بہتری نہیں ہونی. بیسک ایشو سمجھو. حکمران آپ کا جو ہے انٹلیکچولی بینک کرپٹ ہے. یہ موسٹلی ہیں چھچورے, یہ پاور پلے کے ہیں. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. میری تو وہاں بھی کوئی جائیداد نہیں تو میری پاکستان میں کہاں سے آ گئی. حکمران خاندان, ہم نسل در نسل عوام کی خدمت.
क्या बकवास है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिलसिला ख़त्म किया गया है हुकूमत की जानिब से, वो ठीक फैसला है? एक बेहुदा कमजर्फ फैसला है। अगर इनको 100% देनू कल को रिश्ता आ गया ना, हम दस दो ना कि वो सारे दे सारे फिर गए ने, यू टर्न ले गए हैं, तुम्हारे वोटर हैं, कल कर दें। कमजर्फ लोग हैं, कम ज़हन लोग हैं। दे डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्री और पीपल। मैं बस। परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर-ए-आला पंजाब बने, उस्मान बुज़दार से कुछ बेहतर साबित होंगे? खुदा का खौफ करो यार, मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा। उस्मान बुज़दार वो तो ब्लडी जोकर। आपको याद नहीं है कि जब परवेज़ इलाही थे पंजाब में, उन जैसी गवर्नेंस और उन जैसा वो लोग आज तक नहीं भूले, आज तक नहीं भूले। 1-1-1-2 वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जेन्युइन इनिशिएटिव्स हैं। ये मेट्रो कफन बन गया लोगों का, ये तो सियासी गुनाह है। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही का नाम एक सांस में लेना। इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते देख रहे हैं आप? नोबडी कैन स्टॉप, अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे। नोबडी कैन स्टॉप। मैं तो इससे उल्टी बात, मैं तो नून लीग को पिघलते हुए देख रहा हूँ। बर्फ का ब्लॉक पड़ा हो ना जून जुलाई में गर्म रेत पे, वो समझ नहीं आती, यकदम ही गायब हो जाता बंदा, कहता यार ये कितने गया। वो कतरा कतरा पिघल रहा होता है। ये नदामत लीग का ये अंजाम मुझे तो वो नजर आ रहा है। आप जीत हार जीत की बात कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे हसन निसार साहब के ख्यालात। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, इस मुल्क में रहने वाली आवाम के हालात बेहतर हों। मुआशी बुहरान में इस वक्त हम फंसे हुए हैं, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। अपने मेज़बान हसन खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।